الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو عمومی طور پر سحری کھاتے ہیں۔ اس سحری کے بارے میں کچھ چیزوں کا علم رکھنا ہمیں چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سحری کا حکم کیا ہے۔ تو سحری کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ کوئی شخص سحری کھائے تو بڑی بابرکت چیز ہے اور یہ ہمیں کھانا چاہیے روزے کی تیاری میں۔ ہم جب مستحب کہتے ہیں تو ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سحری نہ کھائے اور بغیر سحری کے روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ مانا جائے گا؟ تو یقینی طور پر مانا جائے گا اگر اس نے نیت کر کے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، سویا ہوا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے فجر کی اذان ہو رہی ہے اور اس کو اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ سحری کھا سکے، تو یقینی طور پر اس کا روزہ مکمل ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ ایک دوسری روایت میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلموا الی غداء مبارک، یہ مبارک کھانا ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ جو لوگ سحری کھاتے ہیں اللہ ان کے اوپر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور کہ یہود و نصارہ کا جو روزہ ہے اس میں وہ سحری نہیں کرتے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کرتے۔ اسی طرح سحری کا وقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آدھی رات سے لے کر کے فجر تک، یعنی جب اذان ہوتی ہے فجر کی اس وقت تک سحری کیا جا سکتا ہے، اور بہتر وقت یہ ہے کہ بالکل آخری حصہ جو سحری کا ہے اس میں کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ سحری کو جتنا ممکن ہو مؤخر کیا جا سکے، یعنی جو اس کا حد ہے آخری حد میں جا کر کے انسان سحری کرے۔ سحری میں کیا لینا چاہیے اس کے بارے میں بھی تعلیم موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن آدمی کی بہترین سحری کھجور ہے، یعنی چند کھجور کھا کر کے پانی پی لے، یہ بہترین سحری ہے۔ اس میں اس بات کی بھی تعلیم موجود ہے کہ ہم اس وقت اتنا زیادہ نہ کھا لیں جس میں عبادت میں ہمیں خلل محسوس ہو اور ہمارے جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ تو یہ چند چیزیں تھیں سحری کے سلسلے میں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بابرکت کھانے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔